تو سب سے شاندار، سب سے خاص اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ دلی کی شاہی جامع مسجد کا یہی ہے۔ یوں تو یہ شاہی جامع مسجد کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ یہ دلی کی آن بان شان ہے شاہی جامع مسجد، مغل آرکیٹیکچر کا زبردست نمونہ ہے۔ یہ مسجد شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ دلی میں بہت ساری مسجدیں شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے زمانے میں بنی، اس کے علاوہ دیش کے الگ الگ حصوں میں بہت ساری مسجدیں شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے بنوائی ہیں۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کی بنوائی ہوئی مسجدوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ تمام مسجدیں آباد بھی ہیں الحمدللہ، اور ان مسجدوں میں رونق الگ ہے۔ تو انہی تمام مسجدوں میں ایک بہت عظیم تاریخی مسجد یہ دلی کی شاہی جامع مسجد ہے، اور اس مسجد میں جو یہ خاص پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے جب یہ مسجد تعمیر کرا لی تھی تو ان کے ذہن میں کشمکش تھی کہ پتہ نہیں یہ مسجد قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس مسجد کو قبول کیا یا نہیں کیا گیا۔ تو شہاب الدین محمد شاہ جہاں ابھی اسی کشمکش میں تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں بذات خود تشریف لائے ہیں۔ خواب میں شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے یہ بات دیکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، شاہی جامع مسجد کے حوض کے اس کونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور جیسے ہی وہ خواب سے بیدار ہوئے لال قلعے سے چلے اور فوراً اس مسجد میں تشریف لائے، اور انہوں نے جب یہاں آ کر کے دیکھا تو خود اپنی آنکھوں سے انہوں نے ملاحظہ کیا کہ تازہ تازہ وضو کا پانی یہاں پر موجود تھا، اور اس پانی کے نشان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بالکل برحق تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، حضور کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ تو بادشاہ نے اس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور بادشاہ جب آئے تو یہاں پر تازہ پانی موجود تھا۔ اس نشانی کو دیکھ کر کے بادشاہ یہ سمجھ گئے، جب انہوں نے لوگوں کے سامنے اظہار بھی کیا اس چیز کا تو سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو شاہی جامع مسجد ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں قبول ہو گئی ہے۔ اور تبھی اسی زمانے سے اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسی زمانے سے اس جگہ کو کور کر دیا گیا ہے۔ پوری شاہی جامع مسجد میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کون سا ہے تو سب سے شاندار، سب سے خاص اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ دلی کی شاہی جامع مسجد کا یہی ہے۔ یوں تو یہ شاہی جامع مسجد آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے دنیا کی ریسرچ کا حصہ ہے۔ یہاں کے مینار اور یہاں کی خوبصورتی، یہاں کے شاندار گنبد اور جامع مسجد کا خوبصورت دالان اور یہ خوبصورت صحن اور اس کے سارے دروازے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے نزدیک اگر کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے تو وہ یہی خاص جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، اور اسی زمانے سے اس جگہ کو کور کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر باضابطہ لکھا ہوا ہے کوثر محمد الرسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو عزت بخشی تھی، اس مسجد کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس مسجد کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے خود بادشاہ کو اس بات کا اشارہ فرمایا یہ مسجد قبول کر لی گئی ہے۔ تو یہ نشان تبھی سے موجود ہے، دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، اس جگہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخ نہ پتہ ہو تو خود بھی جان لیجئے، اس جگہ کی زیارت بھی کریے، جامع مسجد کو اپنی جبینوں سے آباد بھی کریے۔ صرف گھومنے ٹہلنے کے لیے نہ آئیے بلکہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو اپنے بزرگوں کے کارناموں کو دیکھیں تو وہیں اس مسجد میں عبادت بھی ضرور کریں، اور اپنی جبینوں کو یہاں اپنے سجدوں سے سجائیں، اور اس جگہ کو خاص طور سے ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔